پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جمعۃ المبارک ہے، اللہ پاک جمعہ کی ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ روحانی علاج اور استخارہ، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی ماشاءاللہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی الجھن کا شکار ہیں، ٹینشن میں ہیں، اللہ نہ کرے گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اطمینان نہیں مل پا رہا، گھر میں کاروبار میں دل نہیں لگ رہا، یا کسی ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، یا اللہ نہ کرے جادو جنات اثرات آسے میں مبتلا ہیں، یا اللہ نہ کرے کسی موذی مرض سے مبتلا ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، یا کاروبار میں برکت نہیں، بزنس کے حوالے سے پریشان ہیں، آمدنی میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی کا شکار ہیں، الغرض اپنے جملہ مسائل کے حل کے لیے، اپنے جملہ روحانی علاج کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اسکرین پر ماشاءاللہ دیکھیں نمبر بھی آپ کے سامنے ہیں، چاہے تو کال کر دیجئے، واٹس ایپ کر دیجئے، آپ کے میسیجز، آپ کی کالز انشاءاللہ الکریم ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی ایک ایک گھڑی میں کیا پتہ کہ قبولیت والی ساعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور یاد رکھیے کہ ناظرین جمعہ کے دن قبولیت والی ساعتیں آتی ہیں، قبولیت والے لمحات آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بالخصوص عصر و مغرب کے درمیان تو ایک گھڑی ایسی آتی ہے اس میں جو دعا کی جائے اللہ پاک وہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج تو ویسے بھی ماشاءاللہ یوم دعا بھی ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج خصوصیت کے ساتھ یوم دعا منایا جائے، یعنی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں ہم دعا کا، نماز توبہ ادا کریں، صلاۃ توبہ ادا کریں، دعا کریں، مل جل کر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بھی جمع کر کے ہم دعا کا سلسلہ کریں، اسی طرح مساجد میں بھی یوم دعا کا سلسلہ کیا جائے۔ تو آج خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے بھی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں یعنی قرآن سے روحانی علاج میں آج جس صورتوں کا آپ کو بتانا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم ناظرین کو الحمدللہ عز و جل قرآنی کوئی صورت، قرآنی کوئی وظیفہ یا قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ہوتی ہے جو بطور وظیفہ مختلف مسائل کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ یہ عشرہ ذوالحجۃ الحرام میں ہم نے پڑھنا ہے، یعنی ماہ ذوالحجۃ الحرام کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر 10 ذوالحجۃ الحرام تک، یعنی پہلا جو عشرہ ہے ماہ ذوالحجہ کا، اس میں ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کون سی صورت ہم نے پڑھنی ہے، تو سنیے کہ عشرہ ذوالحجہ میں روزانہ باوضو کسی بھی وقت، یعنی شروع کے 10 دنوں میں کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا یہ افضل ہے۔ جی سورہ فجر یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ مکمل سورہ فجر۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بے شمار برکتوں کے حصول کا مجموعہ ہے، یعنی اس وظیفے کو پڑھنے والے کو بے شمار دنیاوی اور اخروی برکتیں حاصل ہوں گی ماشاءاللہ۔ کسی بھی وقت باوضو نماز یہ سورہ فجر یہ پڑھنی ہے مکمل، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، پھر مزید کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گی دیکھیں، اور جو ایسا کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اچھا، بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا، اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔
تو ایک تو سورہ فجر پڑھنی ہے کسی بھی وقت، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، آپ کو فجر کے بعد پڑھنا چاہیں فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھنا چاہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ روزانہ آپ یہ نمازیں یہ اپنا سورہ فجر یا پڑھنے کا معمول بنا۔ ایک تو سورہ فجر پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہی ذوالحجہ کے 10 دن سورہ والضحیٰ، یہ سورہ والضحیٰ بھی قرآن پاک کے 30 پارے میں بکثرت پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ کیسا کمال کا وظیفہ ہے، بخشش و مغفرت بھی ہو رہی ہے، قیامت کے دن خوف بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو کسی بھی صرف 10 دن یہ عمل کرنا ہے، اور 10 دن یہ جو عشرہ ذوالحجۃ الحرام ہیں، یعنی ماہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، ان کی فضیلت آپ سنیں۔ یہ پہلے تو یاد رکھیے کہ ماہ ذوالحجۃ الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں نا 12 مہینوں میں سے، ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے ماہ ذوالحجۃ الحرام، اور اس ماہ ذوالحجۃ الحرام کے بالخصوص اس کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، اور پہلے 10 دن اور راتوں کے فضائل بھی آئے ہیں، بلکہ ان 10 راتوں کی فضیلت قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور ان کی قسم بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ جی، جو پہلے 10 دن ہیں، 10 راتیں جو ہیں، ان کی قسم بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور ایک اور وظیفہ میں عرض کروں آپ کو، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں یہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ وہ کیا؟ سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ نہ عظیم ہے، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ لہذا ان دنوں میں تحلیل کی کثرت کرو، تحمید کی کثرت کرو، اور تکبیر کی کثرت کرو۔ اب تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ کیا ہے؟ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، تحمید الحمدللہ پڑھنا، اور تکبیر اللہ اکبر۔ تو یہ کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ بھی ہم جاری رکھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، انشاءاللہ الکریم عشرہ ذی الحجہ کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور یہ جو وظائف میں نے آپ کو عرض کیے، ایک تو سورہ فجر پڑھنا، سورہ والضحیٰ بکثرت پڑھنا، اور اسی طرح کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ بلکہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ ماہ ذوالحجۃ الحرام کی ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی قول شامل کرنے کا، قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس حوالے سے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی ناظرین کی قول دیجیے۔ میرا بچہ ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں نا مرگی کے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری وائف کو 10 سال ہو گئے، چمبل ہے، پاؤں پہ زخم ہے نا، زخم ان میں کبھی پیپ پڑ جاتی ہے، کبھی دانے بن جاتے ہیں۔ بہت دوائیاں علاج کیے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا، تو برائے کرم اس کا علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عزیر ہے، میری والدہ کو تقریباً 1 سال ہو گیا میڈیسن سے علاج کرواتے ہوئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کا نام خالدہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ برائے کرم بتا دیں، یہ میڈیکل مسئلہ ہے روحانی، اور میرے چھوٹے بھائی نے دکان بنائی ہے جوتوں کی، کا نام ہے حریر، والدہ کا نام خالدہ۔ برائے کرم کوئی وظیفہ عطا فرما دے روزی میں برکت کے لیے۔ روزی میں برکت کا وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، اور آپ کی والدہ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک جمعۃ المبارک کے صدقے آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ الکریم۔ والدہ کا استخارہ کر کے بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ والدہ کا نام حتیجہ بی بی، اور ان کی والدہ کا نام منظور بی بی۔ طبیعت بہت خراب رہتی ہے، دوائیاں بھی لیتے ہیں پھر بھی کوئی آرام نہیں آتا، جسم میں بے چینی وغیرہ رہتی ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ تو میرا نام محمد نعمان ہے، میری والدہ کا نام رضیہ بانو۔ میرا استخارہ نکالیں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور سخت پریشانیوں کا شکار ہوں میں ابھی اس وقت، اور بہت زیادہ تنگ دست ہوں۔ اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، تنگ دستیاں دور فرمائیں، خوشحال ہو جائیں، اللہ کرے جلد آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں نعمان بھائی۔ استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو جملہ مسائل ہے نا، اس کا ایک ہی وظیفہ وہ میں انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے
چھوٹا بچہ ہے 3.25 سال کا، نام ہے محمد ابو بکر، والدہ کا نام ہے ساجدہ ارشد۔ دن بہ دن بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، وہ لگ نہیں رہا، روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے۔ جی صحیح، ابو بکر کا انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں اور بچے کی کمزوری دور ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا، آپ کا بھی اور دیگر ناظرین کے بھی انشاءاللہ الکریم استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران ناظرین آئیے دکھاتے ہیں آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ کا ایک بڑا ہی زبردست پیکیج ہے۔ اور یہ کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جمعہ کا دن ہے نا، اور حج کے ایام ماشاءاللہ قریب قریب ہیں، اور کتنے عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جو تڑپتے ہیں، جو مدینہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ مولا ہمارے لیے بھی اسباب بناتے ہیں، ہمارے لیے بھی غیب سے اسباب بن جائیں، ہم بھی حج کریں، ہم بھی طواف کعبہ کریں، حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہم بھی اپنی زبان سے دیں، تلبیہ پڑھیں، طواف کعبہ کریں، حتیم کعبہ میں نوافل پڑھنا ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ پاک حجر اسود چومنا نصیب فرمائے، صفا مروہ کی ہم سعی کریں، مقامات مقدسہ کی زیارتیں کریں، سنہری جالیوں کی زیارت کریں، گنبد خضرا کے جلوے دیکھیں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیں، دعائیں کریں وہاں پر۔ کتنے عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جو تڑپتے ہیں، جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ ہمیں بھی حرمین طیبین کا با ادب سفر نصیب ہو جائے، با ادب، با ذوق، با شوق حاضری ہمیں نصیب ہو جائے۔ کتنے عاشقان رسول، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ تمنا ہیں، یہ خواہشات ہیں کہ ہمیں بھی حاضری مدینہ نصیب ہو جائے، چاہتے ہیں حاضری مدینہ نصیب ہو جائے۔ تو اس کا ایک مخصوص وظیفہ، اس کی کون سی دعا کرنی ہے، دلوں میں کیا تمنا ہے، ہم نے تڑپ اپنے اندر کیسے پیدا کرنی ہے، کیسے حاضری مدینہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے وظیفہ سنتے ہیں، پیکیج دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ کی زبانی سنتے ہیں، تاکہ اس دوران آپ کے استخارہ بھی ہو سکیں، پھر اس کے بعد آپ کے استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ جی چلائیے گا یہ کلپ۔ وہاں کا سب سے بہترین وظیفہ درود پاک کی کثرت کرے، مسجد نبی شریف میں بیٹھا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے۔ یہ موقع بار بار آتے نہیں۔ وہاں زیارتیں بھی ہیں، زیارت گاہ، سب سے بڑی زیارت گاہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی زیارت گاہیں ہیں، تو وہ اگر کوئی ترکیب بنتی ہے تو زیارتیں کریں، اس کو بھی تفریحاً نہیں، عقیدتاً اس کی زیارت کریں، حصول برکت کے لیے زیارت کریں۔ اور جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا، جہاں جہاں آقا کے قدم گئے وہ ثابت ہے جو جگہ، تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف آثار ہیں، چاروں طرف ایسے مقامات ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بلکہ پورا ہی مدینہ قبولیت کا مقام ہے۔ مدینہ کی زمین کا کون سا حصہ ایسا ہوگا جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومنے کی حرص نہ کی ہو؟ تو ساری جگہ سرکار کے قدموں کے نشان ہیں۔ کسی نے کہا نا، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے جو اشک میری آنکھ کی پتلی سے گرا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت ناظرین یہ ہر چیز کا وظیفہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وظیفہ بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہماری جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، آزمائشیں دور فرمائے، اور بالخصوص حاضری مدینہ کے دوران، اب جیسے بالخصوص ہمارے وہ خوش نصیب عاشقان رسول حجاج کرام جو حج پر گئے ہیں، تو وہاں دوران سفر بھی اور مختلف مقامات پر جہاں دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، تلبیہ بھی پڑھتے رہیں، درود پاک بھی پڑھیں۔ اگر کوئی کسی خاص مقام پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، تو یہی وظیفہ درود پاک کی کثرت، یہ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے ناظرین، شامل کرنے لگا ہوں میں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخارے بھی الحمدللہ عز و جل ہو چکے ہیں، ان کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچے کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، تو دیکھیں اس کے دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ ایک تو یہ
کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الشمس، صحیح ہے نا، سورۃ الشمس، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ بچے کے کانوں میں دم کر دیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور وظیفہ ہے کہ جو عین آپ نے اس وقت پڑھنا ہے کہ جب بچے کو دورے پڑ رہے ہوں، ہوتا ہے نا بعض اوقات جو کیفیت بچے پر طاری ہو جاتی ہے، کسی پر دوروں کی کیفیت طاری ہو چکی ہے، دورے پڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریض جو ہے نا وہ اس کے دورے پڑ رہے ہیں، تو عین اسی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ اس کیفیت سے باہر آ جائے گا، دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہی سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، عین اسی وقت آپ پڑھ کر بچے کے دونوں کانوں میں پھونک ماریں، دم کر دیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آیات آپ عین اسی وقت پڑھ کر بچے کے کان میں دم کریں، انشاءاللہ الکریم دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ اور جو سورۃ الشمس والا وظیفہ وہ میں نے عرض کیا، وہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر بچے پر بھی دم کریں، کان میں بھی دم کریں۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، خالدہ نام ان کا، زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ 10 سال ہو چکے ہیں، ان کے پاؤں میں زخم ہیں اور دانے بہت زیادہ ہیں، تو اس کا دیکھیں یا رقیب 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان دانوں پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم یہ دانے وغیرہ گھر والوں کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عزیر نام آپ نے بتایا تھا اور والدہ کا نام آپ نے خالدہ بتایا تھا، نہیں والدہ کا نام آپ نے خالدہ بتایا تھا کہ ان کو والدہ کو 1 سال سے علاج کروا رہے ہیں، مختلف میڈیسن بھی ان کی چل رہی ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو پا رہا، اور بھائی کی روزی میں برکت کے حوالے سے بھی وظیفے کا آپ نے کہا تھا۔ تو دیکھیں عزیر بھائی، آپ کی والدہ کا ماشاءاللہ استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی جادو، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں اور جسمانی امراض لگ جاتے ہیں، بیماری کا ہی معاملہ ہوتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجیے، ڈاکٹر کو بھی چیک کرواتے رہیں، علاج کرواتے رہیں، اور اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے والدہ کو بھی پلائیں، 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، یا حیو یا حیو یا حیو، اے وہ ذات کہ جو زندہ ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ والدہ پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی والدہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی، ان کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا، چلیں اسی کے ضمن میں ایک چیز میں آپ کو اور عرض کروں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے علاج کروا رہے ہیں، اپنا علاج کروا رہے ہیں، اپنی فیملی کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، مختلف دوائیاں ہم نے استعمال کر لی ہیں، مختلف جگہوں پر دکھا لیا، مختلف ڈاکٹرز کو دکھا لیا، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا۔ تو دیکھیے پہلے تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ ایک جگہ سے لگ کر علاج کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن یہاں سے کروایا، ایک دن یہاں سے کروایا، کبھی یہاں سے کروا لیا، کبھی اس کو دکھا دیا، تو یہ تھوڑے تھوڑے دن مختلف جگہوں سے جب کرواتے ہیں نا علاج، تو پھر وہ طبیعت بظاہر فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہاں پر میں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے وہ جو ناظرین جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، چلو ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دوائیاں استعمال کرنی، اور اللہ کی رحمت سے جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، وہ وظیفے کی برکت سے وہ دوا جو ہے نا وہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی ماشاءاللہ۔ وہ کیا، جب بھی آپ دوا استعمال کریں، اپنے بچوں کو دوائیاں پلائیں، ہوتا ہے نا دوائیاں کھلانا پڑ جاتی ہیں، تو دوا کھلانے سے پہلے، دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، 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 یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جی، 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم بفضلہ تعالی وہ دوا وہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ 3 مرتبہ دوا کھانے سے پہلے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے کہا تھا، اچھا بھائی کا بھی آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ دکان کھولی ہے، روزی میں برکت کا کوئی وظیفہ بتائیں، تو بھائی کو کہیے گا کہ سورۃ الواقعہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، ختیجہ نام بتایا تھا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، روحانی مسائل ان کے ساتھ کچھ آ رہے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، روحانی علاج کے بستے سے آپ تعویذات وغیرہ بھی والدہ کے لیے حاصل کیجئے۔
اور والدہ کو کہیں کہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ اس کے بعد ہمارے نعمان بھائی تھے، آپ نے والدہ کا رب رسیہ بتایا تھا، اور آپ نے جو اپنی کیفیت بتائی تھی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، گھبراہٹ طاری رہتی ہے، اور مختلف قسم کی پریشانیاں بھی ہیں، تنگ دستی کے بھی معاملات ہیں، بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے آپ کے ساتھ، وقتی طور پر آزمائشیں چل رہی ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مسائل حل فرمائیں۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، روزانہ آپ نے 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ گھر ماشاءاللہ امن کا گہوارہ بنے گا، گھر میں آپ کی خوشحالی آ جائے گی، گھر میں ماشاءاللہ برکتیں آ جائیں گی، گھر کے آپ کے حالات، آپ کے گھر کے حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگوں کا گزارا مشکل ہو رہا ہے، لوگ بڑی آزمائش میں ہیں، اور جو بالخصوص جو مزدور طبقہ ہے، جو اپنے محنت مزدوری کرتے ہیں، ماہانہ بیچارے جن کی آمدنی ایک مخصوص ایک لمیٹڈ جن کے سارے معاملات ہیں، ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، گھر میں ماشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی، گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ آپ آج جمعہ کا دن ہے، آج سے ہی ماشاءاللہ یہ وظیفہ شروع کر دیجیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ آپ ایک ہفتے کر کے تو دیکھیں، آج جمعہ سے اگلے جمعے تک آپ یہ وظیفہ کریں، ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں حالات بدل جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ بس نیت ہماری سچی ہونی چاہیے، ہماری یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے، اعتقاد ماشاءاللہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، آپ اس کی پھر برکتیں دیکھیے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے نواز بھائی، چھوٹے بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 4 سال پونے 4 سال بچے کی عمر ہے، ابو بکر نام ہے، اور دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، بچے کا استخارہ کیا گیا، نظر کا معاملہ آ رہا ہے، نظر بد کا اشارہ۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے نا، تو بچے کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے پر بھی آپ کو یہ پتہ ہے نظر لگ جاتی ہے، دودھ پیتے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پیتے، دن بدن بچے بعض اوقات کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک صحت تندرستی نصیب فرمائیں۔ دیکھیں بچے ایک تو نظر بھی اتارا کریں آپ بچوں کی، نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے بچوں کی، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پہ دم کرے، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کرے، اور تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں، اور بچوں کی کمزوری دور ہو جائے اس کے لیے سورۃ البینہ، صحیح، سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، بچے ماشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، اور جو کمزوری ہے وہ کمزوری بھی جسمانی کمزوری دور ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی ماشاءاللہ ناظرین آپ کے کافی سارے یہ آ چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز بھی چند ایک میں شامل کروں اور ان کے بھی روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ چہرے پر دانے بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، ہر طریقہ آزما لیا لیکن کچھ نہ ہو سکا، پلیز کوئی روحانی علاج اس حوالے سے بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں اس کے لیے اگر چہرے پر کسی کے دانے نکل آئیں تو آپ 3 مرتبہ یا رقیب اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، اور ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے پر یہ پھیل لیں، آپ کے چہرے کے دانے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ داغ دھبے بھی نکل آتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، مختلف کریمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر پھر وہ فرق نہیں پڑ پاتا، تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے، اور تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا نور، ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، دم کرنے کے بعد چہرے پر پھیل لیں، تو یہ چہرے کے دانے داغ دھبے چاہے چہرے پر ہوں یا جسم کے کسی بھی حصے پر ہو ماشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ خارش ہے، الرجی بہت زیادہ ہے، اور اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ آپ یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، جسم پر اگر کسی کی خارش ہو، الرجی ہو، یا بعض اوقات مختلف قسم کے انفیکشن ہو جاتے ہیں، جلدیں خراب ہو جاتی ہیں اور جلدوں پر نشانات نکل آتے ہیں،
تو آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ خارش، الرجی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میری چند دنوں سے طبیعت بہت ناساز ہے، ڈاکٹر نے پٹھوں کا کھچاؤ بتایا ہے، کافی دنوں سے دوائی بھی استعمال کر رہی ہوں لیکن طبیعت بہتر نہیں ہو پا رہی، جسم میں بھی درد رہتا ہے۔ طیبہ نام ہے۔ اچھا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ تو دیکھیں اس کا ایک میں وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ اب پٹھوں میں بعض اوقات کھچاؤ ہو جاتا ہے، بالخصوص یہ جب رات کو سو کر اٹھتے ہیں نا، یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا گردن کا، کندھوں کا، یہاں پر بہت کھچاؤ ہو رہا ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بھی اس طرح کی تکلیف ہے، اس طرح کا درد آپ کو بھی ہے، تو آپ کو ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم سارا کھچاؤ جو ہے نا وہ کھچتا ہوا چلا جائے گا اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو جسمانی طور پر بھی طاقت، قوت نصیب ہوگی، صحت مند ہو جائیں گے، آپ کے جسمانی درد ماشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ درد دور کرنے کا خاص وظیفہ وہ کیا؟ درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی، یہ دعا آپ نوٹ کر لیجیے آپ اپنے پاس نا۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ میرے پٹھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے، اب آپ یہاں اپنے درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اول اور آخر ایک بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم کیسا ہی درد کیوں نہ ہو وہ درد آپ کا چلا جائے گا اور انشاءاللہ الکریم آپ صحت مند ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ تا حصول شفا آپ نے جاری رکھنا ہے۔ رنگ گورا کرنے کا وظیفہ بتا دیجیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز تہجد ادا کیا کریں، فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، نماز تہجد ادا کریں، آپ دیکھیں چہرے پر ایک قدرتی نور آ جائے گا، پھر کسی قسم کے پاؤڈر کی، کسی قسم کی کریم کی، اچھا کسی آپ کو لوشن وغیرہ کی کسی چیز کی حاجت نہیں پڑے گی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس دن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن کے لیے چہرہ روشن ہو جانے کی دعا کیا کریں۔ جب بھی وضو بنائیں نا ہم تو یہ دعا کیا کریں۔ وہ دعا کون سی؟ وضو بنانے میں جب ہم چہرہ دھوتے ہیں نا، چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کیا کریں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ جی یہ دعا کیا کریں۔ اس کے پتہ ہے یہ دعا کس حوالے سے؟ اے اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن فرما کہ جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کئی چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، تو اس دن کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک اور میسیج مقدس اتاریہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کے لیے روحانی علاج بتا دیں، میری امی کو 6 بجے کے ٹائم گھبراہٹ ہوتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 6 بجے کے وقت یعنی غروب آفتاب کے وقت، مغرب عصر اور مغرب کے درمیان شاید اس طرح کی کیفیت ہوتی ہوگی، تو اس وقت آپ والدہ کو کہیں کہ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ بھی دم کر کے پی لیا کریں۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان اس وظیفے کو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کے والدہ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی یہ دور ہو جائے گی، اور جو اس طرح کی کیفیت ہے نا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دم گھٹ رہا ہے، تو طبیعت میں ایک اطمینان ماشاءاللہ آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ مزید بھی ماشاءاللہ آپ کے میسیجز ناظرین وہ بھی میں شامل کروں گا، لیکن شامل کرنے لگا ہوں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کس حوالے سے استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام سعید احمد ہے، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، گوجرانوالہ شہر میں رہتا ہوں، میں نے باہر جانا ہے، میں نے دیکھنا تھا میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، پلیز صاحب رہنمائی کر کے مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔
استخارہ کرانا ہے. میرا نام محمد ارشد ہے. والدہ کا نام فاطمہ ہے بی بی ہے. سر کام کے بارے میں کام بند ہو گیا ہے سر. جی نیکسٹ کال. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نا چھوٹی جی دکان بنائی ہوئی ہے اور اس میں سر لوگوں نے ادھار لیا ہے، لیکن اب تقریباً 2-3 سال ہو گئے لیکن لوگ پیسے نہیں دے رہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا یا اس کا کیا حل ہوگا؟ برائے مہربانی سر اس کا بتا دیں. سر میرا نام محمد اشرف اور میری والدہ کا نام جمیلہ بی بی. سر اس کا کیا استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس کا کیا حل ہوگا. اس کا میں ایک وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں. اشرف نام آپ نے بتایا نا کہ لوگ جو پیسے دبا لیتے ہیں، پیسے پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کو ادھار دیا بھائی اب وہ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا. بزنس میں کاروبار میں جب پیسے انویسٹ کرتے ہیں بعض اوقات لوگ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے. کسی کو قرضہ دیا اب وہ واپس دینے کا نام نہیں لے رہا. تو چلیں اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے وہ میں آپ کو ابھی عرض کروں گا. آپ کو بھی اور دیگر ہمارے ناظرین کو بھی شامل رہیے گا اس سلسلے میں بھی عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. میری والدہ بہت سالوں سے بیمار ہے. ان کا ہر جگہ سے علاج کرایا وہ نہیں ٹھیک نہیں ہو رہی. ان کو ٹائیفائڈ کی بیماری ہے. میری والدہ کا استخارہ کرانا ہے. میری والدہ کا نام سمینہ بی بی ہے اور میری والدہ کی والدہ کا نام کالو بی بی ہے. جی اگلی کال دیجیے. مجھے اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروانا تھا. ان کا نام رضیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام منظورہ ہے. تو ان کی طبیعت جو ہے وہ اکثر خراب رہتی ہے کافی ٹائم سے. ابھی ان کا گلے کا کافی مسئلہ چل رہا ہے. ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے کہا ان کے کھانے کی جو نالی ہے وہ سکڑ رہی ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتا دیں کوئی وظیفہ اس کے لیے جس سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. گلے کے جو بھی جملہ امراض ہیں اللہ کرے وہ جلد دور ہو جائیں. اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. اگلی کال دیجیے. محمد انور، والدہ کا نام نذیر بیگم. میرا بلاک فیکٹری کا کام ہے اور کچھ دنوں سے نقصان بہت ہو رہے ہیں. کبھی مشین خراب ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. حالات بہت ٹائٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا. صحیح ہے، استخارہ کرتے ہیں. ابھی آپ کا انور نام آپ نے بتایا نا. جی اگلی کال دیجیے. اختر عباس، والدہ کا نام سکینہ بی بی. مسئلہ یہ ہے ابھی تو میں نوجوان ہوں اور تقریباً 8-10 منتھ سے میری طبیعت خراب رہتی ہے. کبھی معدہ خراب رہتا ہے، پٹھوں کا بھی چھکاؤ رہتا ہے اور رات کو خوف ڈر لگتا ہے اور کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. اختر عباس، والدہ کا نام سکینہ بی بی. اگلی کال دیجیے. کام کاج کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہو گیا کہ کوئی کاروبار 3 ماہ ہو گئے، ایک دیہڑی بھی نہیں لگ سکی. تو جس طرف کوئی کام کی چال آتی ہے کچھ نہ کچھ آگے اور رکاوٹ پڑ جاتی ہے. کوئی لے جاتا ہے، میں وہیں لے جاتا ہوں. مشتاق حسین، والدہ کا نام متابو. جی مشتاق بھائی ابھی آپ کا انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو کام نہیں لگ رہا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ کال. میرا نام جمزید احمد ہے اور میری والدہ کا نام فضیلت بیگم. تو میں جابس کے لیے کافی جگہ ٹرائی کر چکا ہوں، تو کسی جگہ جاب بھی نہیں لگ رہی یا کوئی کاروباری سلسلے میں کوئی کیا کرنا چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے یا استخارہ کروانا ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں اور جاب لگ جائے اس حوالے سے وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اگلی کال دیجیے گا. میرا پوتا ہے جی 1 سال کا ہے. اس کو بخار چڑھ جاتا ہے سر کو. اس کے ہاتھ پاؤں بھینجے ہو جاتے ہیں اور سر آنکھیں پوچھی رہتی ہیں. سر میں بہت جھٹکے لگتے ہیں. اس کا نام برہان علی ہے اور اس کی والدہ کا نام ثنا بیگم ہے. ریحان علی نام آپ نے بتایا نا بچے کا. صحیح ہے، استخارہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے کیے جائیں گے. کچھ کالز مزید بھی ہیں ناظرین آپ کی کالز، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کے پہلے استخارے کر لیے جائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے نا ایک پیکج دکھاتے ہیں نگرانی شورا کا، بڑا زبردست معلوماتی یہ پیکج ہے. آپ دیکھیے تاکہ اس دوران آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں. استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو جوابات بھی بتانے. جی چلائیے گا. ایک شخص 20 سال اپنے رب کی عبادت، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی. عرض کرتا ہے مولا میں نے 20 سال تیری عبادت کی تو میری دعا قبول نہیں فرماتا. یہ کہتے ہی اس کو رب کی رحمت نے تھام لیا، سجدے میں گرا اور سجدے میں گر کر اپنے رب سے توبہ کرنے لگا، مولا معاف کر دے، میں نے 20 سال عبادت کی. مولا ہمیں تو بھوکا ننگا پیدا ہوا تھا، تن ڈھانپنے کو کپڑا تو نے دیا، پاک ہونے کو پانی تو نے دیا، تیرے ذکر کرنے کو زبان تو نے دی، تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کو قیام کرنے کے لیے قدم تو نے دیے. یہ ساری نعمتیں، ساری سعادتیں اور ساری برکتیں تو مولا تو نے دی ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہ کیا مولا.
जो कुछ किया तेरी तौफीक से किया, तेरे करम से किया, मैं तो कुछ भी ना कर सका, मुझे माफ कर दे, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दे। गैब से आवाज आती है, बंदे तेरी 20 साल की इबादत एक तरफ, इस लम्हे भर की आजिज़ी के सदके हम तेरी दुआ कबूल करते हैं और तेरी इबादत भी कबूल करते हैं। सब कुछ अल्लाह की तौफीक से है, बंदा नेकी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह पाक की तौफीक ना मिले। अल्लाह पाक बस हमें गुनाह से सच्ची तौबा और आजिज़ी की नेमत से माला माल फरमा दे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए हैं। जवाबात मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जवाबात नोट कीजिएगा। पहले तो हमारे ये एक इस्लामी भाई थे, सईद अहमद नाम आपने बताया था, माशाल्लाह आपका भी इस्तिखारा हो चुका है। आपने कहा था कि बैरून मुल्क में जाना चाह रहा हूँ, बेहतर है या नहीं। देखिए इस्तिखारा किया गया, माशाल्लाह बेहतर का इशारा है। अरशद भाई आपकी कौल थी, आपने कहा था कि मेरा काम बंद हो चुका है, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मेरा काम खुल जाए, काम चलना शुरू हो जाए। देखिए इस्तिखारा आपका किया गया, आजमाइशों का इशारा है, कुदरती तौर पर ही रुकावटें हैं। आप नमाज फ़जर के बाद जो है ना तस्बीह मलाइका आप पढ़ा करें, बड़ा कमाल का ये वजीफ़ा है। अगर कोई बेरोज़गार है ना, वो ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करे, अल्लाह की करम से रोज़गार भी लग जाएगा और अल्लाह पाक इतना माला माल कर देगा और रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमा देगा कि आप दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे। जी नमाज फ़जर के बाद 100 मरतबा आप ये पढ़ा करें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये 100 मरतबा आपने पढ़ना है नमाज फ़जर के बाद, लेकिन सूरज तुलू होने से पहले पहले आप ये वजीफ़ा पढ़ना है आपने ना। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे अशरफ भाई थे, आपने कहा कि मैंने दुकान बनाई है और 2-2 साल हो चुके हैं, 3-3 साल हो चुके हैं, लोगों को पैसे दिए हुए लेकिन पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। तो यह आपके लिए भी और हमारे वो नाजरीन, वो लोग बेचारे जो इस वजह से परेशान हैं, तो वो भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। वो वजीफ़ा क्या है? आज जुम्मा का दिन है, आज ही आप ये इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा। वो ये कि नमाज असर अदा करें आप, नमाज असर अदा करने के बाद आप क़िबला रू बैठ जाएँ। अच्छा, क़िबला रू बैठ कर आप कसरत के साथ पढ़ें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये कसरत के साथ पढ़ते रहें यहाँ तक कि ग़ुरूब आफ्ताब हो जाए। जैसे ही ग़ुरूब आफ्ताब हो तब गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने मसाइल के हल के लिए, जुमला मसाइल के हल के लिए आप दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में। आज तो यौम दुआ भी है, माशाअल्लाह आप भी शामिल हो जाइएगा, दुआ में आप भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह करीम मसाइल भी हल होते चले जाएंगे। और बिलखुसूस ये जो मसला है जिसके लिए आपने वजीफ़ा करके दुआ की अल्लाह पाक की बारगाह में कि लोग मेरा हक़ मुझे वापस लौटा दें, मेरे पैसे मुझे वापस कर दें, आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह करीम आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, इसके बाद ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि वालदा बहुत ज़्यादा बीमार है, समीना नाम आपने बताया, काफ़ी इनका इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ पा रहा। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। वालदा का आपकी इस्तिखारा किया गया तो इनके साथ बीमारी का ही इशारा आ रहा है, बीमारी का मसला है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। रूहानी इलाज के बस्ते से आप भी तावीदात अत्तारिया हासिल कीजिए वालदा के लिए। और ये वजीफ़ा पढ़कर आपने दम करना है, 115 मरतबा या मुमिनू पढ़कर आप वालदा पर दम करें। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने वालदा का नाम रज़िया बताया था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गले का मसला बना हुआ है, जो इनकी गले की नाली है ना ये सुकड़ रही है। तो देखिए गले के जितने भी इनकी, एक तो ये कि आपकी वालदा का भी इस्तिखारा किया गया, माशाल्लाह बेहतर का इशारा है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द आपकी वालदा सेहतयाब हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ तबीयत आ जाएगी, कोई ऐसा रूहानी मसला बहरहाल नहीं है। हिम्मत रखें, खूब खिदमत कीजिए वालदा की, खूब दुआएं लीजिए। और ये बड़ी सआदत की बात है, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, सआदतमंद बनना चाहते हैं तो आप खुश दिली के साथ अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। आप देखें इंशाअल्लाह करीम कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब आए वजीफ़े की तरफ, इसके हल की तरफ। अब हल क्या, वजीफ़ा क्या है इसका? तो देखिए अगर गले के जो भी जुमला अमराज है ना, गले की नाली जैसे सुकड़ रही है, गला ख़राब है, तो इसके लिए आप
3 मरतबा सूरतुल फातिहा अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और ये दम किया हुआ पानी वालदा को पिलाएं। आपकी वालदा भी चाहे पढ़ सकती हैं तो आपकी वालदा पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो तबीयत बेहतरी की तरफ आ जाएगी और बहुत जल्द माशाअल्लाह आपकी वालदा सेहतयाब हो जाएंगी। ताहुसूल शिफा इस वजीफ़े को जारी रखें आपकी वालदा। और दूसरा ये कि रूहानी इलाज के बस्ते से आप पहली फ़ुर्सत में रब्ता करें। इसके मखसूस तावीज़ात वगैरह भी दिए जाते हैं, वो तावीज़ात भी आप हासिल कीजिएगा वालदा के लिए, इंशाअल्लाहुल करीम वालदा की तबीयत बेहतरी की तरफ आ जाएगी। हमारे अनवर नसीर भाई आपने कहा था कि मेरी ब्लॉक फैक्ट्री है और कुछ नुकसानात इसमें आए दिन हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ नुकसानात का सामना हो रहा है। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। बंदिश का इशारा आ रहा है, अमलियात का इशारा आ रहा है, अल्लाह पाक खैर का मामला फ़रमाए। आप अपनी फैक्ट्री के लिए चाहते हैं कि नुकसानात ना हो, पर आजमाइशें ना आए, तो इसके लिए आप रूहानी इलाज के बस्ते से भी हमारे रब्ता कीजिए। दुनिया भर में माशाअल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं अमीर सुन्नत के, तो आप ये ज़रूर तावीज़ात भी हासिल कीजिए और फैक्ट्री की हिफाजत के लिए भी तावीज़ात वगैरह हासिल कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम नुकसानात नहीं होंगे। और दूसरा ये कि देखें इस्तिखारे में भी आपके साथ इस तरह के अमलियात का इशारा आ रहा है। वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो वजीफ़ा इसका ये है कि जो भी आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, जो भी आपका कीमती सामान है और जितनी भी आपकी मशीनें वगैरह हैं, तो कोशिश कीजिए कि 49 मरतबा आप पढ़ें या अल्लाह, पढ़कर आप अपनी चीज़ों पर दम कर दें, इंशाअल्लाहुल करीम नुकसानात से महफूज रहेंगे और हर चीज़ की माशाअल्लाह हिफाजत भी रहेगी। तो ये कर। और दूसरा यहाँ देखिए मैं अर्ज़ करता चलूँ और तमाम ही नाज़रीन को मैं अर्ज़ करता हूँ, इससे पहले भी कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सिलसिलों में इन प्रोग्राम में ये माशाअल्लाह बयान भी किया गया है कि हम अपनी ज़कात, अगर फ़र्ज़ है ना पर ज़कात, तो ज़कात की मुकम्मल अदायगी करें। हम चाहते हैं कि नुकसानात ना हो, हादिसात ना हो, आफ़ात व बलियात से हम महफूज रह सकें। ज़कात अगर फ़र्ज़ है और तो हम ज़कात की अदायगी करें। उशुर हमारा बनता है तो हम उशुर भी निकालें, राह खुदा अज़्ज़ व जल में दें। जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके बागात हैं, तो उशुर बनता है तो उशुर की भी अदायगी करें। ज़कात अगर फ़र्ज़ हो चुकी है तो ज़कात की भी मुकम्मल अदायगी करें। इसी तरह अल्लाह भला करे सदका व खैरात का भी सिलसिला जारी रखें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से रिज़्क़ में, कारोबार में माशाअल्लाह बरकतें होती रहेंगी। अच्छा, इसी तरह हमारे एक और इस्लामी भाई थे अख्तर अब्बास नाम, आपने बताया था कि मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला हूँ। देखिए आपका भी इस्तिखारा किया गया, बीमारी का इशारा आ रहा है, अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। इसके बाद हमारे मुश्ताक भाई थे, आपने कहा था कि काम काज में नुकसान हो रहा है, काम भी नहीं है, तो इसके लिए आप सूरह वाक़िया रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ा करें, इंशाअल्लाहुल करीम काम भी लग जाएगा, ये तंगदस्ती भी दूर हो जाएगी। जहाज़ेब भाई थे, आपने कहा था कि जॉब नहीं है, तो इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। देखिए जब भी आप अगर जॉब की तलाश हो ना, जो मुलाज़मत हासिल करना चाहते हैं, तो मुलाज़मत मिलने का एक अमल ये भी है कि आप औकात मकरूहा के अलावा आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद या लतीफ़ु 182 मरतबा 182 टाइम्स या लतीफ़ु 182 मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मुलाज़मत लग जाएगी, कारोबार और इंशाअल्लाहुल करीम जॉब आपकी लग जाएगी। हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि मेरा पोता 1 साल का है और बुखार नहीं उतर रहा, रेहान अली नाम आपने बताया था, तो नज़र का मसला आ रहा है बच्चे के साथ, अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए। वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, आप 21 मरतबा 21 टाइम सूरतुल क़दर पढ़कर पानी पे दम करके आप बच्चे को पिलाएं, इंशाअल्लाहुल करीम बुखार उतर जाएगा। ये मज़ीद भी नाज़रीन आपके मैसेजेस हैं, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, इख्तिताम की जानिब है, चंद मिनट बाकी रह गए। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपकी ये रूहानी इलाज में अर्ज़ करता चलूँ। ये एक मैसेज है, अबू बकर नाम है और साजिद, तो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, ये नवाज़ भाई ने मैसेज किया है। तो देखिए इस्तिखारा तो मैंने कर भी दिया था बच्चे का, सूरतुल बय्यिना के हवाले से अर्ज़ किया था कि सूरतुल बय्यिना ये आप पढ़कर आप पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं, इंशाअल्लाहुल करीम मसला हल हो जाएगा। मेरे अब्बू मेरी और मेरी बहन की शादी के लिए बहुत परेशान हैं, दोनों बहनों के रिश्ते हुए हैं लेकिन ससुराल वाले शादी के लिए अभी नहीं मान रहे, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएँ। नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा आप ये पढ़ें, या ज़ल जलाली वल इक़राम। नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इक़राम ये पढ़कर दुआ कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम जल्द ही शादी हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है, नाम है समीना और वालिदा का नाम है अख्तरी बेगम, बीमार रहती हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म में बहुत सी बीमारियाँ हैं, तो
اس کے لیے آپ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ جسم میں درد رہتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں، یا غنیو یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو پا رہی، روحانی علاج عطا فرما۔ آج جمعہ کا دن ہے، جو بے اولاد ہیں، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، آپ جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باری، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باری پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، ہر نماز کے بعد سورۃ الناس آپ پڑھا کریں۔ میری والدہ کا نام ختیجہ ہے اور والدہ کی صحت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، گھر میں سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کیجیے، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے شوہر کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں ہر ہفتے، اور اس حوالے سے بھی کوئی عمل بتا دیجئے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی اثرات وغیرہ ہیں۔ تو آپ گھر میں ایک تو سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کیجئے اور یہ اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں، اس کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ کے شوہر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام ہمیشہ ہے پیٹ میں، اچھا ہمیشہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے طبیعت بہتر ہو جائے گی، پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ ناظرین میسیجز آپ کے کافی سارے ہیں، ابھی تو بہرحال رہ گئے اور کالز بھی آپ کی کافی ساری باقی ہیں، وقت اختتام کی جانب ہے۔ بہرحال جن کے میسیجز اور کال شامل نہیں کی جا سکی، یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے بھی ایڈریس نوٹ کر لیجئے، اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات بھی آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ جمعہ کا دن ہے، یوم دعا بھی ہے، اور آج خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیجیے گا اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنی اپنی مساجد میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ پاک جمعۃ المبارک کے صدقے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک جمعۃ المبارک کا صدقہ ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما، یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے مولا، تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا اللہ جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ پاک و ہند میں کئی مقامات پر سمندری طوفان اور خوفناک برسات کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور کہیں کہیں طوفانی بارشیں ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یا رب المصطفیٰ
ہم پر فقط رحمت کی بارش فرما، سمندری طوفان کا رخ اس طرف کر دے جہاں تیری مخلوق کو، ہمارے کھیتوں اور باغوں کو اور ہمارے مال مویشیوں کو ہلاکت کا سامنا نہ ہو۔ یا رب کریم ہمارے غوث پاک کے صدقے ہم پر رحم و کرم فرما، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ کسی بھی وقت یا حسیب و 70 بار 70 ٹائمز پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم طوفانوں کا رخ بدل جائے گا اور مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ جب تک یہ خطرات موجود رہیں تب تک روزانہ رات